اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام پبلک اوپینین میں ہوں آپ کا ہوسٹ چودھری وقار۔ جی ناظرین، آج ہم بات کریں گے پاکستانی اوورسیز کے حوالے سے۔ آج ہمارے ساتھ جو ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ہمارے نہایت ہی قابل محترم ہمارے پیارے دوست جناب راجہ زاہد اقبال، جو سربراہ پاکستان پرتگال اتحاد کمیونٹی کے وہاں سربراہ بھی ہیں، اور ان کا تعلق پاکستان سے ہے۔ پاکستان کے بڑے خوبصورت شہر پیارا سا آزاد کشمیر، ضلع بمبر، گاؤں بڑنگ، انہوں نے ابتدائی تعلیم تو کراچی میں ہی حاصل کی، اور کراچی میں ہی انہوں نے یہاں پڑھ لکھ کر یہاں سیاست میں بھی حصہ لیا، یہاں تک کہ کراچی میں یہ 2 دفعہ بلدیات میں کونسلر بھی رہے ہیں اور زکوٰۃ کمیٹی کے چیئرمین بھی رہے ہیں۔ 4 سال تک انہوں نے یہاں پہ ایک زکوٰۃ کمیٹی کے ممبر بھی رہے ہیں، اور انہوں نے ایک یہاں پر دیکھا جائے پاکستان میں بہت اچھے طریقے سے انہوں نے زندگی گزاری اور لوگوں کی خدمت کی، ہیلپ کی۔ یہ پاکستان ہو یا پرتگال ہو، راجہ زاہد صاحب کا ایک نام ہے، کیونکہ یہ یہاں بھی خدمت کرتے ہیں اور پرتگال میں بھی عوام کی خدمت کرتے ہیں، اور خاص طور پر یہ فلاحی کاموں میں انہوں نے بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ تو راجہ زاہد صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام وقار بھائی، کیسے ہیں سر؟ آپ ٹھیک ہیں؟ بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ٹائم دیا ہمیں، اور سنائیں۔ ریس صاحب بہت مہربانی، بہت شکریہ، آپ نے بھی اپنا قیمتی ٹائم دیا ہے۔ ریس صاحب، ہم میں پاکستانی اوورسیز کے حوالے سے کافی سارے پروگرام کیے ہیں، لیکن کرونا بہت سا پھیلا ہوا تو ابھی آپ پرتگال میں بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی وہاں کرونا کی کیا صورتحال ہے؟ جی وقار، اس ٹائم کورونا کے حوالے سے یورپ پورے میں یہ پھر ایک بڑی وبا تیزی سے پھیل رہی ہے۔ اس کی مین وجہ یہ بھی ہے کہ موسم جو چینجنگ آ رہی ہے، سردی کا رجحان بڑھ گیا، اسپیڈ بڑھ رہی ہے سردی، اور اس ٹائم جو کل تک کیس رجسٹرڈ ہوئے تھے تقریباً 1700 پرتگال میں، پورے پرتگال میں، جس میں لسبن زیادہ متاثر دکھایا گیا ہے، اور 1700 بندے کل پیشنٹ کے ریکارڈ رجسٹرڈ ہوئے ہیں۔ جی تو اور باقی حکومت کی طرف سے لاک ڈاؤن کے اسمال لاک ڈاؤن اور جو ہے اور بڑا لاک ڈاؤن کے لیے بھی تیاریاں کی جا رہی ہیں، اور اس میں کچھ ہی دنوں میں فیصلہ کر دیا جائے گا کہ آیا وہ کس طریقے سے لاک ڈاؤن کیا جائے گا۔ جیسے پہلے یونیورسٹیز، کالجز، اسکول وغیرہ سب بند کر دیے اور آن لائن کلاسز شروع ہو گئی تھی، اور ممکن ہے اس باری بھی کچھ ایسا ہی کر رہے ہیں، یا اسٹیپ بائی اسٹیپ آدھے اسٹوڈنٹس کو آنے دیں گے اور آدھوں کو مطلب کہ ویک کے کوئی شیڈول بنا رہے ہیں، جو ہمارے نالج میں اب تک بات آئی ہے۔ جی وقار بھائی۔ ریس صاحب، بالکل جس طرح آپ نے پہلے بھی کہا ہے کہ یہ وہاں پہ ابھی لاک ڈاؤن سنبھال اگر انہوں نے کر دیا حکومت نے، تو وہاں کا یہ نظام کیسے چل رہا ہے؟ دیکھیں آگے ہی بہت سے مسائل میں بہت پوری دنیا میں بنے ہوئے ہیں، چاہے یورپ کوئی بھی ممالک ہو، پاکستان میں بھی اسی طرح، تو وہاں پہ یہ نظام کیسے چلتا ہے؟ پھر دیکھیں غریب عوام بھی ہے، لوگ روزگار جو دن کا کھانا بڑی مشکل سے ان کا گزارا ہوتا ہے، تو وہاں کے موجودہ حالات میں کیا کریں گے؟ کیا وہاں کی حکومت کوئی ہیلپ کر رہی ہے ان غریب غرباؤں کی جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں یا سرپوش طبقہ بیٹھا ہوا ہے؟ جی وقار صاحب، جب ایک شخص لیگلی کسی فرم میں جاب کر رہا ہوتا ہے یا کسی بھی ادارے میں لیگل اس کا ورکنگ جسے ورک کانٹریکٹ پہ کام کر رہا ہوتا ہے، اس کو تو تمام فیسیلیٹیٹ گورنمنٹ نے لاسٹ ٹائم بھی کیا اور ابھی بھی کرے گی۔ اس میں تقریباً انہوں نے 436 یورو جو ہے نا، مطلب 1 ماہ کے حساب سے دیا تھا، اور تاکہ گھر بیٹھے ہوئے 3 ماہ آئے پیمنٹس آئی تھیں، اور جو لوگ بغیر لیگل کام نہیں کرتے ان کے لیے تو پھر آپ کو پتہ مسائل کے شکار رہتے ہیں وہ لوگ، ان کے لیے کوئی ایسی حکمت عملی نہیں تھی۔ لیکن ہمارے اپنے طور پہ جو پاکستانیوں کے لیے ہماری کمیونٹی نے اور مل جل کے 2 صاحبات جو مخیرات حضرات ہیں انہوں نے اور امبیسی لسبن پرتگال نے بے انتہا کوشش کی، اور وہ لوگوں تک فیڈ بیک کیا، ان کو رابطے کر کے کھانے پینے کی اشیاء، اور جہاں تک ہو سکا جو زیادہ متاثر تھے ان کو کچھ مخیرات حضرات نے گھر کے ان کے کرائے رینٹ وغیرہ بھی اپنی مدد آپ کے تحت سپورٹ کی تھی۔ راجہ صاحب بڑی خوشی کی بات ہے، جس طرح آپ نے کہا بالکل اس میں کوئی شک نہیں، آپ پاکستان میں ہیں یا کسی ملک میں بھی آپ کا ایک نام اور مقام ہے، بالکل آپ غریبوں کی ہیلپ کرتے ہیں، اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ آپ اپنے ایک کمیٹی بنا کر ان غریب غربا تک پہنچاتے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں تعلیمی نظام کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیں، کیونکہ پاکستان میں بہت سا تعلیمی نظام درم برم ہوا ہے، بچوں اسکول نہیں جا رہے، بچوں کا مسئلہ بنا ہوا ہے، ابھی بھی جا رہے ہیں تو پریشانی ہے، تو وہاں پہ تعلیمی نظام کے حوالے سے بچوں پہ کوئی اثر نہیں پڑتا؟
کہ وہ بالکل ہی آوارہ ہو گئے؟ نہیں دیکھیں، اثر تو پوری دنیا میں ہی پڑا ہے، تعلیمی نظام میں پوری دنیا میں ہی اسٹوڈنٹ متاثر ہوا ہے، اور ان کی پریشانی دیکھ کے ماں باپ بھی ذہنی طور پہ بڑے ڈسٹرب رہے کہ وہ بچے اب جو روٹین وائز 4 سے 5 گھنٹے اسکول میں جا کے جیسے ایک ٹیچرس کے سامنے لائیو سوال جواب یا کلاسز اٹینڈ کرتے تھے، اب وہ آن لائن جو انہوں نے سسٹم کیا اس میں وہ چیز تو اسٹوڈنٹ کی اور استاد کی آمنے سامنے جو ایک پڑھانے کا طریقہ کار ہوتا ہے اس میں آپ کو پتہ ہے ویسے بھی ایک جستجو ہوتی ہے اسٹوڈنٹ اور استاد میں، اور اس میں قربت اور محبت کے ساتھ مزید وہ سوالات جوابات کے معاملات چلتے رہتے ہیں، وہ کہ آن لائن لائف جو ہوتا ہے اس میں یہ چیز انٹرنیٹ سے وہ چیز نہیں ممکن، اور کافی متاثرین ہوئے ہیں اس میں، اسٹوڈنٹ ناخوش ہیں، لیکن اب مجبوری ہے، ایک قدرتی آفات ہے تو اس میں کسی کا زور تو نہیں چل سکتا۔ تو شاپنگ مال بھی ابھی جس طرح کہہ رہے ہیں ابھی کیونکہ دوبارہ لہر آ گئی ہے کہ یہ تو کیا شاپنگ مال خریداری یہ چیزیں بند ہو جائیں گی یا کوئی تھوڑی بہت ہی چلتی رہیں گی، اسمال ڈاؤن کیا جائے گا؟ یہ جو ابھی نئی لہر آئی ہے اس میں اب تک تو مطلب کہ انہوں نے یہی پالیسیز رکھی ہیں کہ شاپنگ سینٹر وغیرہ 10 بجے رات بند کر دی جائیں گے، اور چھوٹی شاپس، چھوٹے ٹیک وے یا ریسٹورینٹ مطلب کہ جو ہے نا وہ 11 بجے تک، 10 سے 11 بجے تک، جو اور جو چھوٹی شاپس 8 بجے کا ٹائم ہے، 8 بجے تمام معاملہ کلوز کر کے بند کر دیں گے۔ جی جی رائے صاحب بالکل آپ نے بڑی اچھی بات ہے۔ اچھا رائے صاحب ہمارے پاس بھی بہت سی اطلاع ہیں پرتگال میں، جو وہاں پہ امبیسی ہے اسلام آباد میں، وہاں پہ اگر دیکھا جائے تو بہت سے لوگ پریشان ہیں، کسی کے کاغذات نہیں ہیں، اگر کوئی کاغذات ہیں تو وہ لائنوں میں لگے ہوئے ہیں، پریشانی ہے، کیا وجہ ہے؟ وقار صاحب بات یہ ہے کہ اس ٹائم واقعی جو پرتگال کی امبیسی ہے جو اسلام آباد میں ہے اس سے بے انتہا لوگ پریشان ہیں، کیونکہ ایک تو وہاں پہ ایجنٹ مافیا کا راج ہے، کیونکہ وہاں جو نظام ہے وہ تمام وہ آپ کو پتہ ہے وہ لوکل جو کوریئر ہے جیریز کے تھرو ہی ہو رہا ہے، اور جیریز کے لوگ اس طرح ایک پرائیویٹ ادارہ ہے، انہیں کوئی غرض نہیں ہے ان کے باہر رائٹ لیفٹ پہ جیری کے باہر، امبیسی کے باہر نہیں، جیری کے باہر وہاں پہ بہت سے انہی کے سب ایجنٹس چھوڑے ہوئے، آپ کو اگر کوئی فیملی کیس آپ کا یہاں سے فائل اپروو ہو کے آ گئی ہے یا والد والدہ کے کوئی ڈاکومنٹ آ گئے ہیں، وہ وہاں پہ صرف ڈیٹ کے آپ کو اٹینڈ کرنے کے 50,000 سے 1 لاکھ روپیہ رشوت چل رہی ہے، وہ کہ آپ ویسے ہی جائیں گے تو آپ کو ان کے آن لائن سسٹم میں دکھیں گے، آپ کو ڈیٹ نہیں اویلیبل ہوگی، اگر ہوگی تو آپ کو 4-4-5 بار آپ کو چکر لگائیں گے، اور وہاں آپ کو پتہ ہے جو لوگ یہاں پہ ہمارے دوست احباب ہیں یہاں جو پاکستانی پرتگال میں مقیم ہیں، ان کے والد والدہ بزرگ و ضعیف العمر ہوتے ہیں تو ان کو 2-3 بار چکر لاہور یا اسلام آباد کے لگانا ممکن نہیں ہے، مشکلات ہیں۔ اگر وہ والد والدہ نہیں ہے، کسی دوست نے اپنی وائف یا بچے اپلائی کرائیں تو آپ کو پتہ ہے ہمارا معاشرے میں عورت کا روز نکلنا ٹریول کرنا ایک وہ بھی ہم لوگ نہیں اس کو مناسب سمجھتے، اور دوسرا ایک لیڈیز کو یا چھوٹے چھوٹے وہ 3-4 لاؤتے ہیں جہاں جہاں جس کی ڈیٹ چکر لگاتے ہیں تو بہت زیادہ پریشانی ہے۔ تو میں آپ کے پروگرام سے کے توسط سے حکومت پاکستان سے بالخصوص شاہ محمود قریشی صاحب سے اپیل کروں گا کہ آپ کے اس چینل کے حوالے سے آپ ماشاءاللہ اوورسیز کے لیے بہت اچھے طریقے سے ہماری آواز ہمیشہ ہائی لائٹ کرتے ہیں، پہنچاتے ہیں ایوانوں تک، کہ ان سے یہ گزارش کروں گا کہ اس چیز کو امبیسیز لیول پہ ایک میٹنگ کی جائے، ایک ایسی کمیٹی بنائی جائے، کیونکہ اوورسیز نے ہمیشہ بہت بڑا فنڈنگ بھی پاکستان کو دی، اور بالخصوص پی ٹی آئی کے لیے بہت بڑا ووٹ بینک ہے یورپ پورے میں، پوری دنیا میں، تو ہم کہتے ہیں کہ کم از کم ان کو اس فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ایک ایسی کمیٹی بنائی جائے جو ہر امبیسی سے رابطے میں ہو، اور وہاں کے جو لوگوں کے مسائل ہیں وہ ڈائریکٹ امبیسڈر سے کہلا کے ترجیحاتی بنیاد پہ حل کی جائیں۔ کیونکہ وقار صاحب جس دور میں ہم لوگوں نے پیپرز اپنے فیملیاں بلائی تھی تو وہ طریقہ کا بہت ہی نیٹ اینڈ کلین اور شارٹ کرتا کہ ہم اپنی فائل ڈائریکٹ ایمبیسی لے کے گئے، وہاں انہوں نے فائل جمع کر لی اور ہمیں 1 ویک کا یا 2 ویک کا ٹائم دے دیتے تھے ڈاکومنٹ چیک کر کے، آپ 2 ویک میں آپ کی وائف جائیں، آپ کے والد جائیں، والدہ جائیں، جو بھی ہے بات جس کے لیے آپ نے اپلائی کیا وزٹ ویزا یہ فیملی، تو وہ ایزیلی اپنا 2 ویک بعد یا 1 ویک ان کا ویزا لگا جاتا تھا اور پاسپورٹ لے کے کھڑا ہے۔ اب یہ جیری کا جو بیچ میں مسائل ہے اس سے بہت پریشانی ہو رہی ہے، اس چیز کو ختم ہونا چاہیے۔
جی سر. راج صاحب بالکل آپ نے صحیح بات کی ہے. انشاءاللہ یہ ہم آپ کی آواز وزیر اعظم تک بھی پہنچائیں گے. آپ نے تو کہا نا شاہ محمود قریشی بالکل آواز پہنچی کی. جس طرح آپ نے جاری کے حوالے سے کہا ہے کہ وہاں لوگوں کو تنگ کیا جا رہا ہے اس پرابلم کے 70 ہزار روپیہ تو یہ رشوت لی جا رہی ہے. کیا آپ کے پاس ایسے بھی ہیں جن سے یہ رشوت لی جا رہی ہے جو ہماری یہ ہم ان کی بھی آواز اٹھائیں گے کہ یہ کیا وجہ ہے, کیوں لی جا رہی ہے؟ ایک طرف کرونا ہے, کرونا کے بھی ٹیسٹ ہو رہے ہیں, وہ بھی تو رشوت. اس حوالے سے پھر جی ہیلو جی رائے صاحب میری آواز آپ سن پا رہے ہیں؟ جی رائے صاحب میں وہی کہہ رہا ہوں کہ آواز تو آپ کی انشاءاللہ ہم وزیر اعظم تک یہاں تک ہر اسلابی تک پہنچائیں گے. آپ کی آواز سمجھے پہنچ گیا انشاءاللہ. لیکن آپ نے جس طرح کہا جیری والے تنگ کر رہے ہیں, 50 ہزار فیملیوں سے رشوت لے رہے ہیں, پریشانیاں بن رہی ہیں, تو کیا وجہ ہے؟ آپ کو کیا وہ کوئی آپ کے ریلیٹیو سے رشوت لی گئی یہاں کسی نے؟ نہیں دیکھیں میرا ریلیٹیو سے میں تو ہمیشہ وہی آواز اٹھاتا ہوں جو میرے تک نوٹس میں آتی ہے. اب آپ کو پتا ہے کہ ہمارا ایک ایسا بھی مسئلہ ہے کہ جس احباب کا بھی کام ہو جاتا ہے پیسے دے کے یا کسی کے تھرو ایجنٹ کے تھرو ہوتا ہے تو وہ بولتے ہیں ہمارا کام ہو گیا. وہ اس درد سری میں نہیں پڑتا کہ وہ اس بندے کو پکڑوائے اور اس کے پیچھے جائے کہ آئندہ ختم ہو. یہ دیکھیں یہ لائن جو احباب وہاں کام کر رہے ہیں یہ وہاں کے اداروں کا کام ہے. ہمارا ایک ایف آئی اے اگر ایک منظم ادارہ ہے ماشاءاللہ, اور بارڈر جو ہماری پولیس ہے ان کا کام ہے یہ چیزیں نوٹس ان کی سب کچھ ہوتی ہیں. ایسے 2-3 احباب کو خاموشی سے اس کو کور میں جا کے معلومات کر کے ایسے لوگ جب ایک دو گرفتار ہوں گے تو آٹومیٹکلی نظام ٹھیک ہو جائے گا. تو یہ ہم حکومت سے اپیل کرتے ہیں کہ اداروں کو ایکٹیو کر کے, یہ نہیں کہ صرف پرتگال کے لیے میں کہوں گا کہ یہ اٹالیہ میں بھی یہی مسائل میں نے سننے میں آیا ہے, اسپین کے بھی مسائل ہی چل رہے ہیں, یو کے میں یہ مسائل چل رہے ہیں. اور اٹالیہ میں تو وہاں کی جو تنظیمیں انہوں نے بہت ہائی لائٹ کیا اور بہت سے پروگرامات بھی کیے انہوں نے پاکستان میں. آپ جیسے صحافی آزاد نے بڑا ان کو ہائی لائٹ کیا. تو میرا خیال ہے جو اب تک میرے نوٹس میں بات آئی ہے اٹالین ایمبیسی نے جیری کا وہ نظام میرا خیال ختم کر دیا ہے. جو مجھے اب تک کی رپورٹس تھیں وہ اب نیکسٹ ان کے پلان ہے کہ وہ ایمبیسی میں اب ڈائریکٹ جا کے ڈیٹس لیں گے اور وہیں فائل جمع ہوگی, وہیں سے آپ کا ویزا یا پاسپورٹ واپس ملے گا آپ کو. یہ بڑی اچھی بات ہے آپ نے جو کہا اٹالین میں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہاں وہ آپ کو نے جس طرح کہا شاہ محمود قریشی صاحب سے زلفی بخاری صاحب تھے یہاں پہ, تو آپ نے کوئی اپنی کمیونٹی میں جس طرح آپ وہاں ورکر بھی ہیں کوئی کمیٹی ایسی بنائی ہے وہاں کی حکومت سے, یہاں کی حکومت سے کسی وزیر مشیر سے کوئی رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ مسائل بن رہے ہیں؟ باقی آپ نے جو بات بڑی پیاری کی تھی کہ پاکستانی اوورسیز جنہوں نے ووٹ دی جو اثاثہ ہیں اور انہوں نے وہاں جتنے جو پیسے بھجوا رہے ہیں لیگل طریقے سے پاکستان میں, یہ بڑا فائدہ پہنچ رہا ہے. پاکستان کی معیشت میں بڑی اچھی جا رہی ہے. جس طریقے سے اگر پیسے وہاں باہر کے جتنے بھی یورپ ایشیا کے ممالک سے پیسے آ رہے ہیں اس حوالے سے دیکھا جائے تو جی میں یہی بس کہوں گا کہ یہاں کے جو اعتبار سے ہم لوگوں نے تو اپلیکیشن یہاں سے موو کر دی تھی, ایک عمران خان صاحب کو بھیجی تھی اس مسائل پہ اور شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی بھیجی تھی. اور ہم یہ کہیں گے کہ آپ کے پروگرام کے توسط سے کہ حکومت پاکستان کے لیے کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے, صرف ان کے آرڈرز یا ان کی ایک میٹنگ کی ہوتی ہے اور تمام معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو کام بالا کو چاہیے کہ بظاہر کام چھوٹے چھوٹے نظر آتے ہیں لیکن یہ جو لوگ پریشان ہوتے ہیں ان کے لیے بہت بڑی پریشانی کا سبب بنتے ہیں. تو ایسے کاموں میں آپ حکومت زیادہ ایکٹیو ہو کے کام کرے, ان کے وزیر مشیر تاکہ ان کا ووٹ بینک مزید آئندہ آنے والے وقتوں میں مزید مضبوط ہو جائے گا. تو بس یہی ہے. اور اس اعتبار سے تو اور یہاں جو لسبن میں ہمارے ایمبیسڈر صاحب ہیں یہ بھی یہاں کے جو وزارت خارجہ کو میٹنگز کریں, انہیں لکھیں کہ یہ چیز کریں, کیونکہ ہم لاسٹ ٹائم ہمارے کل میں ایک ایونٹ ہوا, پروگرام کیا ہمارے غضنفر جاوید صاحب ہیں اور سفارت فرانسیس صاحب نے ایک چینلز کا انٹرویو دیا. تو یہاں پہ پورتو میں ایک سال کے سرٹیفکیٹ کا بہت بڑا ایشو چل رہا تھا. جب وہ لوگ اپنے فنگر پرنٹ کے لیے جاتے تھے انہوں نے کہا کہ 1 سال کا سرٹیفکیٹ ہوگا ٹھیک ہے, نہیں تو ڈسٹرکٹ پولیس کا جو 6 ماہ کا ہوتا ہے یا 3 ماہ کا ہوتا ہے ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. تو پھر اس میں ماشاءاللہ ایمبیسی نے بڑا اچھا رول ادا کیا اور اس کے اندر جو ہے نا ایمبیسی کے احباب نے وہاں پہ ڈرافٹنگ لیٹر بھی لکھا اور ایمبیسڈر صاحب بھی وہاں پہ پورتو بھی گئے اور ان سے معاملات کو طے ہوئے ہیں کہ
فی الحال انہوں نے کہا کہ ہم ایکسیپٹ کریں گے اور نیکسٹ جو ہے جو لوگ آئیں گے ان کو بھی 1 سال کا دے ہے. تو بڑا اچھا ایکٹیو ہو کے ایمبیسی نے بھی رول اپنا ادا کیا ہے اور یہ اس کا کریڈٹ ہم سرفراز فرانسس صاحب کو اور غضنفر جاوید صاحب کو دیں گے کہ انہوں نے یہ آواز ہائی لائٹ کل جب لوگوں کی شکایات فیس بک پہ میسیج آنا شروع ہوئے تو انہوں نے اس کو ہائی لائٹ کیا تو الحمدللہ اس کا بھی وہ پاکستانی بھائیوں کا یہ بھی مسئلہ حل ہو گیا الحمدللہ. چلو یہ بڑی اچھی بات ہے راز صاحب, آپ نے بڑی اچھی بات کی وہاں پہ جو ایمبیسی کے حوالے سے. تو آپ میڈیا بھی دیکھتے ہیں, آپ پاکستان کے حالات بھی دیکھتے ہیں, تو یہی وزیر اعظم عمران خان صاحب نے آپ کو پتہ ہے کنٹینر میں کھڑے ہو کر کیا کہا تھا کہ جو پاکستان سے باہر ہیں ان کے مسائل انشاءاللہ اتنے اچھے حل کریں گے کہ یہ سمجھیں کہ جہاں بھی پاسپورٹ دکھائیں گے. تو آپ نے جو باتیں کی ہیں کہ یہاں پرابلم بن رہی ہے, تو پھر کیا سمجھتے ہیں کہ یہ تھوڑی سی مسٹیک ہو رہی ہے, نااہلی ہے, یہ کیا وجہ ہے؟ میں اس کو مسٹیک کہوں گا, نااہلی نہیں, کیونکہ گورنمنٹ فرسٹ ٹائم اس گورنمنٹ ملی پی ٹی آئی کو اور بہت سے ان کو چیلنجز کا سامنا ہے, مسائل بہت ہیں اور بندہ جو بھی جس سیٹ پہ بیٹھا ہوتا ہے وہ تو ہمیں لگتا ہے کہ یار بہت ایزی ہے, لیکن بہت سے اس کو چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں, فیس کرنی پڑتی ہیں, بہت سے مسائل ہوتے ہیں, پیچیدگیاں ان میں ہوتی ہیں, تو وہ پھر وقت کے ساتھ ساتھ ٹائم لگے گا. تو انشاءاللہ ہم اللہ کی ذات سے بڑے پر امید ہیں کہ بہتری آئے گی انشاءاللہ پاکستان میں, اور ہمارے جو مسائل ہیں اور جو بھی جہاں بھی جن جن ملک میں اوورسیز ہیں انشاءاللہ ان کے مسائل حل ہوں گے انشاءاللہ. ایسا بالکل اللہ کرے انشاءاللہ. آپ کی بات میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ نے وہاں بیٹھ کے کہا کہ پاکستان کے حالات انشاءاللہ سیٹ ہوں گے, لیکن جو پاکستان کے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں جن کے کاغذات نہیں ہیں, جن کی بہت سی ڈیڈ باڈی ایسی پرابلم بن جاتی ہے, کسی کی ہو جاتی ہے, تو پاکستان میں آنے کے لیے پریشانی بنتی ہے. جب بھی آپ کو پتہ ہے کہ ابھی کچھ فلائٹ بھی انہوں نے روک دی گئی ہیں, بند کر دی گئی ہیں, تو پھر یہ وہاں کے مسائل کے حوالے سے, اور یہاں دیکھا جائے کہ پاسپورٹ دکھائیں گے میرا وزیر اعظم عمران خان صاحب. جی وقار بھائی, ویسے تو ہر ملک کی, ہر ایمبیسی کی, ہر ملک کے اندر جو تنظیمیں کام کر رہی ہیں ان کا اپنا ایک سٹائل ہوتا ہے کام کرنے کا, ایک طریقہ کار ہوتا ہے. لیکن میں یہ کہوں گا کہ الحمدللہ پرتگال کے اندر ہمارے کمیونٹی چھوٹی سی کمیونٹی ہے اور ہم جو گروپس کام کرتے ہیں سب بڑے اچھے, ہم آپس میں دوست ہیں, اور میڈیا کے حوالے سے بڑا اچھا ان پہ کام ہوا ہے ٹیو ہو کے. تو میں یہ جو میت کے حوالے سے آپ نے بات کی تو میں اس کا کریڈٹ دوں گا ہماری سابقہ جو امبیسڈر زہرا اکبری صاحبہ تھی, اور ان کے ساتھ سیکٹری فیاض خان صاحب تھے اور سرفراز گوہر صاحب ان کے بعد آئے. یہ اتنے براہ راست کمیونٹی سے اٹیچ تھے یہ تینوں احباب, اور انہوں نے ہمارے ڈیتھ والا ایشوز پہ میں نے اپلیکیشن دی, میٹنگس بھی ہوتی تھی الحمدللہ. تو پرتگال میں اگر کسی بھی بندے کی کوئی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کی میت کا جتنا بھی ایکسپینسز ہوتے ہیں وہ گورنمنٹ آف پاکستان برداشت کرتی ہے, اور اس کی پیمنٹ ساری ایمبیسی دیتی ہے, اور ایک ساتھ جو میت کے ساتھ جاتے ہیں اس کا ٹکٹس بھی ایمبیسی دیتی ہے. تو یہ بڑا ایک اللہ کا شکر ہے کہ بڑا اچھا ہمارے ملک کے لیے ایک سہولت اس دور میں ایمبیسڈر صاحب زہرا اکبری صاحب کر گئی, اور فیاض خان صاحب کے دور میں بہت سے ایسے کام ہوئے امیگرینٹس کے لیے, انہوں نے سیف سے میٹنگس, اوپن میٹنگ 200 بندہ بلا کے انہوں نے میٹنگس وغیرہ کی. سرفراز گوہر صاحب نے اپنے دور میں بھی جب میں ہمارے مظاہرے ہوتے تھے کسی بھی حوالے سے, 14 اگست کے ایونٹ ہوتا تھا, کشمیر ریلی ہوتی تھی, تو ہمیشہ وہ جتنے بھی میئرز پبلک نکلتی تھی 200 250 300 بندہ, وہ بڑے عقیدت محبت سے ٹائم خود دیتے تھے آ کے کھانا تک وہ ارینجمنٹ کرانا. ان کے جو ٹرانسپورٹیشن کا مسائل ہوتے تھے وہ سرفراز گوہر صاحب فیاض خان صاحب بڑے اچھے طریقے سے حل کیا انہوں نے, کیونکہ براہ راست وہ پبلک میں آ کے ملنا بیٹھنا آ کے, تو اس سے بڑا ان کو ڈیپلی مسائل لوگوں کے پتہ تھے, تو ایز اے فرینکلی وہ دوستوں کی طرح رہتے تھے اور لوگوں کو بڑے مسائل حل کرتے تھے. اور بالکل جب آپ ان سے دیکھتے تھے بیٹھتے تھے ان کے اندر آپ کو وہ کوئی ایسا چیز محسوس نہیں ہوتی تھی کہ یار یہ ایک ایمبیسی کے جو تھرڈ سیکرٹری ہیں یا آفیسرز ہیں, تو بڑا اچھا لوگوں آج بھی انہیں یاد کرتے ہیں. جی راز صاحب بالکل آپ نے بڑی اچھی بات کی, بڑے بڑے اچھے نیک لوگ ہیں جو پاکستان کے لیے وہاں بیٹھ کر سوچتے ہیں, جس طرح آپ سوچتے ہیں, یا کوئی کسی محکمے میں بھی اچھی پوسٹ پہ ہوں. تو دیکھا جائے تو دیکھیں پاکستان میں اور وہاں پہ یہ پاکستانی اوورسیز کے حوالے سے بہت سی لائن بند ہو چکی ہیں, یہاں پہ ٹریول اینڈ ٹکٹنگ کا کام بند ہو چکا ہے, یہاں پہ جو ایجنٹی کے آفس ہیں جو یہاں کام کر رہے تھے اس کے حوالے سے تو بہت سی پریشانیاں بنی ہیں. تو وہاں پہ کیا اس حوالے سے دیکھیں, آپ کو تو پتہ ہے کہ جس طرح یہاں سے لوگ غریب غربا باہر جاتے ہیں یورپ میں,
یا ایشیائی ممالک میں، اس حوالے سے وہ تو کافی سارا نظام ان کا درم برم ہو گیا، تو وہاں کی کیا اس حوالے سے ہے؟ وقار بھائی ٹریول اینڈ ٹورز کے حوالے سے جتنے بھی آفس ہیں ان کے حوالے سے. جی سوری، آواز آپ کی تھوڑی ٹرپ کر گئی تھی. ریسپ ٹریول اینڈ ٹورز کے حوالے سے جس طرح پاکستان میں بالکل بند ہو چکی ہیں، وہاں پہ بھی تو آفس تھے. جی جی، وہ اس میں بہت سا یہ بڑا اچھا یورپ کے اندر آپ کو پتا ہے بہت بڑا بزنس ہوتا ہے یہ، اور یہ ٹورسٹ گروپ وغیرہ کو وزٹ وغیرہ آتے ہیں. اگر سردی کسی کنٹری میں سردی والے کنٹری میں لے کے جاتے ہیں، گرمی والوں کو سردی والوں کو گرمی والے میں لے کے آتے ہیں، تو بڑا اس سے ایک پورے یورپ کا چین چل رہا ہوتا ہے. ہر ملک کی معیشت کو بڑے سپورٹ ملتی ہے. اور وہ یہ کورونا کے سلسلے میں جب سے ہوا تو یہ چیز بالکل ڈسٹرب ہوئی ہے بہت بڑے لیول پہ. جو ہوٹلس کی بکنگس تھیں، ایئر لائنس کے ٹکٹ سے، یہ کو آپ کو پتہ ہے ہم لوگ تو پلاننگ کرتے ہیں ہماری ایک شارٹ کٹ میں اور جلدی ہم لوگ کرتے ہیں، لیکن جو بیسکلی گورا جو ہے وہ اپنا پلان اس کا ایک سال پہلے کا، اس نے ٹکٹس، ہوٹل بکنگ، یہ وہ سارا کچھ کیا ہوتا ہے. تو اس کی وجہ سے وہ بہت سے ایونٹس لوگوں کے ایسے کینسل ہوئے ہیں فیملیز کے، یا دوسری کنٹریز میں وزٹ پہ جو سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں وہ بڑا متاثر ہوا ہے یہ سسٹم جو ہے نا ٹکٹنگ کا بھی، اور سیاحت کا جو بزنس ہے بہت نقصان ہوا ہے اس بار یورپ پورے میں. تو وہاں کی ابھی یورپ کی کیا معیشت کے حوالے سے آپ بتائیں، جس طرح یہاں تو کافی سارے مسائل بن گئے ہیں، وہاں یورپ میں یورپ میں بھی دیکھیں جی بہت سے مسائل آ گئے ہیں جب سے یہ کورونا آیا ہے، کیونکہ کرائے وغیرہ جو ریسٹورینٹس والے ہیں بزنس کر رہے ہیں یا بڑے ہول سیلر ہیں شاپ سے ہیں، اب ان کے وہ جو ٹائمنگ ہے وہ کم ہوگی. اب اس کے سٹاف کم کرنا پڑا، سٹاف سے بے روزگاری بڑھی. پھر وہاں پہ وہ جو لوگ پریشان ہیں ان کو وہ 2 ماہ 3 ماہ جو سپورٹ ہوتی ہے وہ آنر کو کرنا پڑتی ہے. اگر وہ آپ کو لیگل جاب کر رہا ہے، بس کام کر رہا ہے، تو وہ آپ کو پے کرنا پڑتا ہے. پھر بعد میں اس گورو جو یہاں کی ہوتی ہے وہ آپ کو پے کر دیتی ہے، لیکن وہ بعد میں آنر کو واپس کرنا پڑتے ہیں وہ پیسے بھی. تو اس طرح بہت سے مسائل ہیں، اکانومی ان کی بھی ڈسٹرب ہوئی ہوئی ہیں. اور یہ بھی مطلب کہ جیسے ہمارے ملک میں ہم لوگ سوچتے ہیں پریشان ہیں، یہ لوگ بھی پریشان ہیں ہمارے اتنا ہی برابر کے. تو ریسب مسلمانوں کے حوالے سے وہاں کا کیا ان کا رویہ ہوتا ہے؟ جیسے اب مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جس طرح لوگ جاتے ہیں، وہ انہوں نے کرونا تو وائرس ہے، وہاں پہ SOP کی خلاف ورزی کی جائے تو کیا تنگ دستی ہے، وہ ان کی نظر کیسی ہے؟ کیا مسلمانوں کو ٹارگٹ نہیں کرتے؟ جی نہیں وقار بھائی، یہ جو ہے نا پرتگال اور پرتگیز قوم اس ویری نائس لوگ ہیں، یہ بہت اچھے لوگ ہیں، پیار محبت کرنے والے لوگ ہیں، ریسس نہیں ہیں. دوسری پرتگال کے اندر 38 مساجد ہیں پورے پرتگال کے اندر، اور 38 مساجد کے اندر جو چھوٹی مساجد ہیں ان کو SOPs کا خیال رکھتے ہوئے، جس طرح مطلب اس میں 100-150 آدمی آتا ہے، چھوٹی مساجد ہیں، تو وہ تو فی الحال بند کر دی گئی، جمعے کی نماز وغیرہ کے لیے معاملات کے لیے بند کی ہوئی ہیں. اور جو بڑی مساجد ہے اس میں سوشل ڈسٹینس رکھ کے اور نشانات لگا کے، اور ہر شخص گھر سے جا نماز لے کے آتا ہے، اور وہ جوتے وغیرہ کے لیے شاپر بھی گھر سے لے کے آتا ہے، اس میں جوتے وغیرہ ڈال کے، اور ماسک لگا کے آتے ہیں لوگ، سینیٹائزر لگاتے ہیں ہاتھ میں. مسجد کے باہر بھی انتظام کیا ہوتا ہے، انہیں ویسے بھی لگاتے ہیں. بہت شکریہ رائزاد اقبال صاحب جنہوں نے ہمیں جوائن کیا تھا پرتگال سے. پرتگال کی صورت حوالے سے بھی بات کی ہے، جس طرح انہوں نے کہا کہ پاکستان میں امبیسی کے حوالے سے دیکھا جائے تو بہت سے وہاں رشوت خوری ہو رہی ہے. تو یہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو اس پہ نوٹس لینا چاہیے، شاہ قریشی صاحب کو بھی نوٹس لینا چاہیے. اور بھی کرونا وائرس کے حوالے سے بھی بات ہوئی ہے کہ وہاں ابھی تک جو کرونا وائرس پہ لاک ڈاؤن ہونا ہے وہ نرمی بھی ہے، اور کوشش کریں گے کہ وہاں کی حکومت کرونا وائرس کے حوالے سے نرمی پیدا کریں گے. مجھے اجازت دیجیے، کل انشاءاللہ نئے چہرے اور نئے ٹاپک کے ساتھ ملیں گے. اللہ حافظ.